الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سنت پر اقتصاد یعنی سنت پر عمل کرتے رہنا اور نئے نئے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہوتا ہے اس بندے پر جس کا ذہن اللہ تعالیٰ نے سنت پر مطمئن کر دیا۔ جس بندے کے دل میں قرآن اور حدیث کی عظمت ہوتی ہے اس بندے کے لیے نئی نئی بدعات کے اوپر جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں عمل ہم اس لیے کرتے ہیں، اس کے پاس ایک آسان سا جواب ہوتا ہے کہ یہ جو تم آج پیش کر رہے ہو، استدلال کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ بس یہ ایک ایسا جامع فارمولہ ہے کہ جس بندے کے ہاتھ یہ لگ جائے وہ بندہ کسی سے مار نہیں کھائے گا۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ شخصیات اور ہجوم اور بھیڑ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات چاہے میں کرنے والا ہوں، آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ کل کو میں اس کے الٹ باتیں کروں، آپ میری اطاعت مت کیجئے گا، میرے پیچھے مت لگیے گا۔ یہ شخصیت پرستی جس کی سلف نے مذمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخصیات ہوتی ہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شخصیات سے متاثر ہوتی ہیں۔ مثلا میری 4 تقریریں سنی، میرے 4 دروس کے اندر بیٹھا، وہ میرے سے متاثر ہو گیا، اس کے بعد اب میں جو کہتا ہوں وہ اس کو آنکھیں بند کر کے مانتا جاتا ہے۔ یہ کمزور عقل والے انسان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ وہ شخصیت پرست نہیں تھے۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر یہ کہا کہ ایک بڑھیا عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ میں فوت ہونے والے کی دادی ہوں، میرے پوتے کی وراثت میں سے میرا کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اللہ کی کتاب میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت امتوں کے اندر بڑی شخصیت ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء کے بعد ساری امتوں میں اگر کوئی افضل انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی یہ ہے کہ اعلمنا بکتاب اللہ، ہم میں اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر تھے، سب سے بڑے عالم۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اسی مجلس کے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہتے کہ بعین ہی یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا کہ ایک بڑھیا آئی، وہ بھی فوت ہونے والے کی دادی تھی، آپ نے اس کو 6واں حصہ دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے کو اسی وقت واپس لے لیا۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی معیار پر پیش کی جا سکتی ہے تو جو آج کی شخصیات ہیں وہ معیار پر کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ اسی مصیبت کی وجہ سے امت کے اندر تقلید داخل ہوئی۔ تقلید 4 اماموں کو، یہ جو جس امام کے پیچھے چلا اس نے اسی کو پکڑ لیا۔ بس چلیں، تقلید کا تو ہمیں علم ہے کہ وہ گمراہی ہے، لیکن یہ آج کل ہمارے ان لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو حق والا کہتے ہیں ان میں بھی یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے۔ کسی بندے سے تھوڑا سا متاثر ہوئے، اس کے الفاظ کے جادو کو دیکھا، اس کے اور کسی چیز کو دیکھا اور اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ بس اس کی سیاہ اور سفید ان کے نزدیک ایک ہو گئی۔
اس کی ہر چیز کا دفاع کرنا شروع کر دیا. یہ اہل حق کی نشانی نہیں ہے. اہل حدیث اور اہل سنت یہ قوم اور برادری کا نام نہیں ہے، یہ صفات ہیں. صفات جس بندے کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں وہ اہل حدیث ہے، وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے یا نہ رکھے، وہ اپنا نام اہل سنت کہلوائے یا نہ کہلوائے. اور جس بندے میں یہ صفات نہیں ہیں وہ جدی پشتی اہل حدیث کہلواتا آ رہا ہو، وہ اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث کا معنی یہ ہے کتاب و سنت کا پابند، قرآن اور حدیث پہ رک جانے والا، بس یہ ہے اس کا معنی. اہل سنت کا معنی ہے سنت کا پابند، یعنی قرآن و حدیث پہ رک جانے والا. لیکن اب ہمارے اندر یہ فتنہ داخل ہو چکا ہے. آج تک ہم یہ کہتے رہے کہ تقلید حرام ہے، اور واقعتاً حرام ہے، لیکن ہم نے تقلید کا نام لیے بغیر اس کو اختیار بھی کر لیا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑی بڑی دیر تک اسٹیجوں کی زینت بنتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے ذہنوں میں اپنی محبت اور اپنے بیانات کا سحر جما دیتے ہیں، بعد میں وہ ایسے فتنے کے اندر، ایسی دلدل کے اندر دھنستے ہیں کہ جو اس قسم کے نابینے پیروکار ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے ان کے ساتھ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب اپنے نام کے ساتھ علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لگانے والا شخص، وہ ایک گمراہ قسم کے انسان کے جلسے میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کی وہ تعریفیں کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو شاہ ولی اللہ ہے، اور اس کو نہ جانے کیا کیا وہ القاب دیتا ہے. اور وہ بدعت جس کا وہ کچھ سال پہلے خود اپنے سٹیج پر رد کرتا تھا، اب وہ اس پر جا کر اسی بدعت کے اندر وہ حصے دار بن گیا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حق کی نشانی کتاب و سنت قرار دی ہے، شخصیات کو قرار نہیں دیا. اگر شخصیات حق و صداقت کی نشانی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ پھر صحابہ کرام کو بناتا انبیاء کے بعد. انبیاء کی ذات تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن و حدیث. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کی چلتی ہوئی عملی تصویر. اگر آپ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں. لیکن اس کے سوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دفعہ کوئی ایسا اجتہاد سرزد ہوتا، اللہ فوری وحی کرتا کہ یہ نہیں کرنا، اس کی جگہ پہ آپ یہ اختیار کیجیے. لیکن اب امت کے اندر وحی تو نہیں آئے گی. وحی تو ابو بکر پر بھی نہیں آئی، عمر عثمان و علی پر بھی نہیں آئی. تو یہ جو ہمارے دلوں کے اندر شخصیات کے بت بن گئے اور پھر ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جناب وہ جس طرف وہ جاتا ہے اس کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یہی ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. میرے محترم بھائیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھائیے. سنت کی اہمیت، سنت کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائیں، علماء کا احترام کیجئے، لیکن آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے مت چلیے. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. ان کی حق بات پہ ان کی پیروی ہو اور باطل سے پیچھے ہٹ جائیں. جب کسی بندے کے اندر غلو داخل ہوتا ہے تو پھر تباہی پھرتی ہے. اور یہی ہمیشہ اہل حق یہ نصیحت کرتے رہے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے حق کا معیار کتاب و سنت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے. ان کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کو پڑھے بغیر، اس کو پڑھ کر بندہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. حتیٰ کہ جس نے بھی انصاف کا قلم اٹھایا نا ابن تیمیہ کے بارے میں،
اس نے ایسا لکھا ہے کہ بندہ وہاں پر بس دیوانہ ہو جاتا ہے ابن تیمیہ کا. اللہ نے ایسی صفات دی تھی. یہ جو لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہتا جب تک میں نے ابن تیمیہ نہیں پڑھا تھا نا تو میں اپنے استادوں سے سن کے اس کو گالیاں دیتا تھا، اور جب سے میں نے پڑھا میں روتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے ابن تیمیہ کے بارے میں کہا. یہ اتنا بڑا انسان تھا یہ ابن تیمیہ، اور میرے جاہل استادوں نے مجھے کیا سکھا دیا. اتنی بڑی شخصیت ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور تاریخ اسلام کے عجائبات میں سے ہے وہ شخص. ایسے شخص اسلام کی تاریخ کے اندر چیدہ ہے. ابن تیمیہ کا زمانہ لیٹ ہے، 6ویں 7ویں صدی ہے ہجری، لیکن اس کے جو علم تھا، اس کا جو عمل تھا، اس کی جو جہود تھی اسلام کے لیے، وہ یوں ہی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ پہلے زمانے کی. اس کے باوجود وہ خود کہا کرتے تھے اگر تم مجھے تتاریوں کے لشکر میں دیکھو نا، تتاری وہ باغی تھے، تو تم میرے لیے بھی وہی میرا حکم ہے کہ جو تتار کے لشکر کا حکم ہے. یعنی میری شخصیت کو نہ دیکھنا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں کہ اس طرف کھڑا ہوں، تم یہ دیکھو کہ حق کیا ہے. اور پھر انہی کے تربیت یافتہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ان کے خاص شاگرد تھے. 712 کے اندر ابن تیمیہ رحمہ اللہ مصر سے دمشق آئے، اور ابن القیم 712 سے لے کے 728 تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چپکے رہے جب تک وہ فوت نہیں ہوئے. یہ 15 سے 16 سال کا عرصہ بنتا ہے، 16 سے 17 تقریباً وہ ان کے ساتھ ہی رہے. اور ایک مقام پر ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ شیخنا حبیبنا ولیکن الحق احب الینا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، لیکن ہمیں حق اپنے استاد سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر کسی مسئلہ میں ہمارا استاد حق پر نہیں تو ہمیں استاد نہیں حق عزیز ہے. میرے بھائیو، یہ ہے ہمارا اصل عقیدہ، یہ ہے ہماری دعوت. کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی امام کی دعوت نہیں، کسی شخصیت کی دعوت نہیں، استاذ کی دعوت نہیں. ہماری دعوت ہے صرف کتاب و سنت. جو جب تک کتاب و سنت پہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. جس نے تھوڑا سا راستہ بدلا، ہم نے نیچے نہیں اترنا، ہم نے اسی ٹریک پہ رہنا، کتاب و سنت والے. تو اس لیے کبھی بھی شخصیات کو حق کی نشانی مت سمجھیں. دوسری بات، بھیڑ کو مت دیکھو، کثرت کدھر ہے. قرآن نے اکثر کے بارے میں فرمایا بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر کو عقل نہیں. اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں. حق پہ چلنے والے ہمیشہ تھوڑے رہے. کبھی بھی یہ مت دیکھو کہ یہ کثرت، اور قلت کو بھی معیار مت سمجھو، یہ بھی ذہن میں رکھنا. قلت بھی معیار نہیں. کیوں؟ اور بھی کئی گمراہ فرقے جو قلیل مقدار میں ہوتے ہیں. نہ کثرت معیار نہ قلت معیار، معیار صرف اور صرف ایک، وہ کتاب و سنت. اور اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کتاب و سنت کے لیے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اتنی سوکھی تو نہیں ہے جنت. ایسا بے رغبت آدمی جو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکتا، تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو وحی کر کے بتائے کہ فلاں حق ہے، آپ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو خواب آ جائے کہ فلاں حق پر ہے. اللہ نے حق کا معیار دیا کتاب و سنت، آپ اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، تو پھر ایسے تو جنتیں ملنے لگی. ایسے تو اس فرقے میں، اس جماعت میں ہم داخل نہیں ہوں گے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک ہے جو جنت میں جائے گی. اس کا فرد اور اس کا رکن بننے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. دنیا کی باتوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی کچھ تو کرنا پڑتا ہے، حرکت میں برکت ہے، کرو گے تو کچھ ملے گا. تو جب دین کی باری آتی ہے تو ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں. ہم اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ سکیں. میرے محترم بھائیوں،
اگر میں کڑوی بات کہوں تو اہل حدیثوں کو بھی اب صحیح اہل حدیث بننا چاہیے۔ ہم میں بہت سے لوگ نام کے اہل حدیث ہیں، الحمدللہ یہ بات حق ہے کہ سچا منہج ان کے پاس ہی ہے، لیکن اس منہج پہ اب ہم خود نہیں چل رہے۔ یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ شخصیات اور یہ لوگوں کے نظم و نسق اور یہ سب چیزیں، یہ کوئی حق کی نشانی نہیں۔ جو تمہارے اسلاف تھے تم اس منہج پہ چلو۔ اسلاف سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ، پھر ان کے تربیت یافتہ تابعین، اور سارے تابعین بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ 3 زمانے بہترین زمانے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 زمانوں میں کچھ نہیں ہوا۔ بڑی بڑی بدعات ان 3 زمانوں میں جنم لے چکی تھی۔ سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر خارجیت کا فتنہ، جس نے امت کی تکفیر کی، کافر کافر کہہ کر مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ فتنہ کن کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اعتزال کا فرقہ معتزلہ، یہ فرقہ کن کے زمانے میں تھا؟ انہی لوگوں کے زمانے میں تھا۔ تابعین کا ابتدائی زمانہ، تابعین کا زمانہ اور صحابہ کا آخری زمانہ۔ رافضیت کا فتنہ، جن کو علی رضی اللہ عنہ نے جلا دیا تھا غصے کی وجہ سے، رافضی، یہ فتنہ کب تھا؟ یہ اسی زمانے میں تھا۔ ناصبیت کا فتنہ، یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والا شخص، علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے بغض رکھنے والا آدمی، یہ فتنہ کب اٹھا؟ یہ اسی زمانے میں آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جہمیہ، پھر اس کے بعد اور کئی فتنے، اور قدریہ اور جبریہ، یہ سب بڑے بڑے فتنے آج یوں کہہ لیجئے کہ یہ سب بیج ہیں، اور باقی آج تک جتنے فتنے ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں جو اس درخت سے نکلتی۔ یہ سارے فتنے اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 3 زمانے، ان 3 زمانوں کا یہ مطلب نہیں 3 زمانوں میں آپ کسی بندے کو پکڑ لو وہ حق پر تھا۔ ان 3 زمانوں میں بھی آپ کو کتاب و سنت کی اینک لگا کر دیکھنا پڑے گا۔ تو اصل معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان تھا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ان 3 زمانوں میں کتاب و سنت غالب رہے گا اور بدعت کی مذمت ہوتی رہے گی، اور واقعی ایسے ہوا۔ اس کے بعد پھر ایسی کیفیت ہوتی رہی کہ بدعات ایسی غالب آتی رہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے اسی کو اسلام سمجھ لیا، جبکہ پہلے زمانوں کے اندر یہ نہیں ہوا تھا۔ بدعت کو بدعت ہی سمجھا جاتا رہا، جو اس میں مبتلا ہوئے صرف وہی تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحیح اہل حدیث بنیے، سچے اہل حدیث بنیے، اللہ اور اس کے رسول کے سچے پیروکار بنیے۔ تنظیموں، جماعتوں، شخصیات، ان سے صرف اتنا ہی تعلق رکھیں کہ جب یہ حق والی بات کریں، حق والا عمل کریں تو ان کے ساتھی بن جائیں، اور جب یہ حق سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں آپ ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہے ہماری اصل دعوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔